پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں محمد جیلانی شاہ بھائی سر اسکول ترہگام سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 9th کلاس کے بچے جو ہیں وہ اپنی نصابی کتاب اردو کا پیج نمبر 161 161 نکالیں گے۔ علامہ اقبال کی مشہور ایک غزل ایک نظم ہے، بزم انجم یعنی کہ ستاروں کی محفل، اسی کا جو آخری حصہ ہے وہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ 2 حصے، اس کے 3 حصے کل ہیں، 2 حصے ہم نے پڑھے اور ایک حصہ جو ہے آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ 161 پیج نمبر نکالیں گے، 161۔ یہ غزل آپ کے سامنے ہے، علامہ اقبال کی لکھی ہوئی ہے۔ حسن ازل ہے پیدا تاروں کی دلبری میں، حسن ازل سے پیدا تاروں کی دلبری میں، جس طرح عکس گل ہو شبنم کی عارسی میں۔ قدرت کی جو خوبصورتی ہے، قدرت کی جو خوبصورتی، حسن ازل قدرت کی خوبصورتی جو ہے وہ تاروں کے اندر ہے۔ تاروں کے اندر قدرت نے دلبری جو ہے، دلبری خوبصورتی کو کہتے ہیں، دلبری خوبصورتی کو کہتے ہیں۔ جو قدرت کی خوبصورتی ہے، یہ قدرت نے کوٹ کوٹ کر تاروں کے اندر بر دی ہے۔ جس طرح پھول کی خوبصورتی شبنم کے قطرے کے اندر ہوتی ہے، جب شبنم کا قطرہ پھول پر برستا ہے تو صبح کی روشنی، کرن سورج کی جب اس شبنم کے قطرے پر پڑتی ہے تو شبنم کا قطرہ ایسے لگتا ہے جیسے شیشہ چمک رہا ہے، جیسے شیشہ چمک رہا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں شبنم کی آرسی، شبنم کی آرسی یعنی کہ شبنم کا قطرہ، شبنم کا وہ قطرہ جو شیشے کی مانند چمکتا ہو۔ پھول پر جب وہ چمکتا ہے تو کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ جس طرح وہ شبنم کا قطرہ پھول کی خوبصورتی کو دوبالا کرتا ہے، اسی طرح حسن ازل نے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے، جسی طرح قدرت کی خوبصورتی جو ہے وہ تاروں کے اندر ہے، اسی طرح قدرت کی خوبصورتی جو ہے وہ تاروں کے اندر ہے۔ دوسرا شعر ہے، آئین نو سے ڈرنا طرز کہن پہ اڑنا۔ آئین نو کا مطلب ہوتا ہے نئے قانون، آئین نو کا مطلب ہوتا ہے نئے قوانین، نیا آئین۔ طرز نو کا مطلب ہوتا ہے پرانا طرز، یعنی کہ نئے قوانین اور پرانے قوانین۔ آئین نو سے ڈرنا طرز کہن پہ اڑنا، اڑنا ہے طرز کہن پہ اڑنا، یعنی کہ آئین نو سے ڈرنا، نئے قوانین سے ڈرنا۔ جو قومیں نئے قوانین سے ڈرتی ہیں اور پرانے قوانین پر اڑے رہتی ہیں، نہیں یہ جیسے ہے ویسے ہی رہنا چاہیے، یہ مشکل کام ہے، منزل یہی کٹھن ہے، یہ مشکل کام ہے قوموں کی زندگی میں۔ قوموں کے لیے یہ بہت ہی مشکل کام ہے کہ وہ پرانے قوانین پر ہی اڑے رہیں اور نئے قوانین پہ ڈریں۔ علامہ اقبال اس شعر میں فرماتے ہیں کہ قوموں کی زندگی میں سب سے مشکل اور دشوار یہی ہے، قوموں کی زندگی میں آئین نو سے ڈرنا طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، قوموں کی زندگی میں یہی منزل، یہی بات، یہ سب سے بڑی مشکل ہے، دشوار ہے کہ وہ نئے قوانین میں، نئے قوانین یعنی وہ نئے قوانین سے ڈریں، وہ نئے قوانین یعنی تبدیلیوں سے ڈریں اور پرانی روایتوں اور طریقوں پر اڑے رہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے قوموں کی زندگی میں۔ تیسرا شعر ہے، یہ کاروان ہستی ہے تیز غام ایسا۔ یہ کاروان ہستی، یہ کاروان ہستی ہے زندگی کا کاروان، ہاں زندگی کا کاروان ہے تیز غام۔ تیز غام کا مطلب ہے یہاں پر تیز کام، تیز رفتاری۔ یہ کاروان ہستی ہے تیز غام ایسا، قومیں کچل گئی ہیں جس کی روا روی۔ یہ دنیا کی جو یہ چلت پھرت ہے، تیز رفتاری جو ہے، ہر قوم میں جو تیز رفتاری ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو ڈیولپمنٹ ہے، جو ہر طرح کی اوور آل ڈیولپمنٹ اس وقت مختلف قوموں کے اندر آ رہی ہے، اس میں جو قومیں، سوگ قومیں کچل گئی ہیں جس کی روا روی، اس تیز رفتاری میں ایسی قومیں جو سوئی ہوئی رہیں، جنہوں نے ان ترقی کے ساتھ ہاتھ نہیں بڑھایا،
جو غفلت میں رہی وہ قومیں کچل دی گئی، وہ قومیں کچل دی گئی۔ آپ دیکھیے شعر، یہ کاروان ہستی ہے تیز گام ایسا، یہ کاروان ہستی جو ہے یہ تیز گام ہے، یہ تیز رفتاری سے چلتا ہے، اور وہ قومیں کچل گئی ہیں جس کی روا روی، اس کی روا روی، اس کی چلت فرت میں، اس کی تیز رفتاری میں وہ قومیں جو سو کر رہی، جنہوں نے تیز رفتاری کے ساتھ ترقی نہیں کی، ایسی قومیں پست ہو گئی، برباد ہو گئی، رہ گئی پیچھے، کچلی گئی۔ آنکھوں سے ہیں ہماری غائب ہزاروں انجم، داخل ہیں وہ بھی لیکن اس اپنی برادری میں۔ ایسی قومیں بھی ہیں اس دنیا میں جو تو ہماری برادری میں شامل ہیں، لیکن ترقی کی تیز رفتاری کے ساتھ وہ اپنے آپ کو نہیں ڈال سکی، اور اس لیے وہ قومیں جو ہیں غائب ہو گئی، ختم ہو گئی، ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی، ہماری نظروں سے دور ہو گئی، لیکن وہ قومیں ہماری برادری میں موجود ہیں۔ قومیں کچل گئی ہیں جس کی روا روی میں، یہ کاروان آنکھوں سے ہیں ہماری غائب ہزاروں انجم، آنکھوں سے ہیں ہماری غائب ہزاروں انجم، داخل ہیں وہ بھی لیکن اپنی برادری میں۔ وہ بھی تو اپنی برادری میں ہیں، لیکن وہ تیز رفتاری کے ساتھ نہیں چل سکی، انہوں نے ترقی نہیں کی، اس لیے وہ قومیں جو ہیں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، دور ہو گئی۔ ایک عمر میں نہ سمجھے اس کو زمین والے، جو بات پا گئے ہم تھوڑی سی زندگی میں۔ ہم نے جو بات آپ کو بتا دی، اقبال کہتے ہیں ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی، ان قوموں کو، ترقی والی قوموں کو، ترقی یافتہ قوموں کو یہ بات تو سمجھ آ گئی، تھوڑی سی زندگی، بہت جلد ان کو یہ بات سمجھ آئی گئی۔ ایک عمر میں نہ سمجھے اس کو زمین والے، لیکن یہ جو لوگ ہیں، لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پائیں گے، بالفاظ دیگر شاعر کہتا ہے کہ جو بات میں نے آپ کو بتا دی اس کو تو میں بہت جلد سمجھ گیا، لیکن لوگ اس بات کو نہیں سمجھیں گے۔ بات کیا ہے؟ بات یہی ہے کہ جو ترقی یافتہ قومیں ہیں وہ تو آگے بڑھ گئی، وہ تو آگے نکل گئی، انہوں نے بہت ترقی کی، اور جو قومیں نیند میں رہی، غفلت شام میں رہی، سستی میں رہی، وہ قومیں کچل دی گئی ہیں۔ جذب باہمی سے قائم نظام سارے، پوشیدہ ہے یہ نقطہ تاروں کی زندگی میں۔ کہتے ہیں کہ تمام قوموں کی ترقی جو ہے وہ اسی میں مضمر ہے، وہ اسی میں پوشیدہ ہے، ترقی کا راز اسی میں جو ہے کہ پوشیدہ ہے کہ ہم اتفاق سے رہے ہیں، جذب باہمی سے، یعنی کہ اپنے اندر جو ہم بردرہوڈ، بھائی چارہ کا ماحول قائدہ کریں، اسی میں ہے پوشیدہ تاروں کی زندگی کا راز، اسی میں ہے پوشیدہ ترقی کا راز، اسی میں ہے پوشیدہ انسانیت کا راز۔ ٹھیک ہے نا؟ ترقی، تیز رفتاری، ڈیولپمنٹ، یہ جو ہے یہ تبھی ممکن ہے جب ہم بھائی چارے سے رہے ہیں، جذب باہمی سے قائم نظام سارے، تمام نظام، اس دنیا کا جو نظام ہے وہ اسی چیز پر قائم ہے کہ ہم جو ہے کہ بھائی چارے کے ساتھ رہیں، جذب باہمی کے ساتھ رہیں، پوشیدہ ہے یہ نقطہ تاروں کی زندگی میں۔ آپ تاروں میں دیکھیے، وہ کبھی ایک دوسرے کے ساتھ، کتنے تارے ہوتے ہیں شام کے وقت آسمان، کبھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے نہیں ہیں، ہر ایک اپنی اپنی روشنی دیتا ہے۔ تو اسی لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ترقی میں اپنا ہاتھ بٹائے، اور جذب باہمی سے، یعنی کہ بردرہوڈ سے، بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزارے۔ شکریہ، یہ اس نظم کی تشریح تھی، تو کل ہم انشاءاللہ یہاں سے آگے بڑھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔